خپلو کی سائڈ سے کیا ہے، بلترک کی سائڈ، دونوں سائڈ پہ ہی کیا تھا۔ 2003 سمر میں میرا جو G2 اور G1 ہوا تھا، اللہ کے کرم سے مجھے وہ موقع ملا جو ہلال پرچم اوپر جو لہرانے کا۔ 2007 میں نے جو براڈ پک کیا، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ملا، کوئی شاباش کہنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مدمانہ سلام۔ ناظرین کرام، آج انٹرویو کے لیے ہم نے جس ہستی کو، جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، وہ ایک بہت دلیر شخص ہیں، وہ بہت عظیم شخص ہیں، وہ ستارے کی مانند چمکنے والا ایک ہیرا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم انہیں جانتے نہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ان کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن میں ان کے کارنامے اگر آپ کو بتاؤں تو یہ اتنے بڑے ہیرو ہیں ہمارے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف K2 سر کی ہوئی ہے، نہ صرف نانگا پروت سر کی ہوئی ہے، انہوں نے گیشبرم 1، گیشبرم 2 اور براڈ پیک بھی سر کی ہوئی ہے۔ اور یہ ان بہت معدود چند جو ماؤنٹینئرز ہیں پاکستان کے، ان میں شامل ہیں جنہوں نے 8000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں سر کی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق ہوشے سے ہے، جو کہ خپلو سے آگے ایک آخری گاؤں ہے، جس کے بعد مشبرم کی چوٹی ہے، اور مشبرم کی چوٹی جو ہے وہ بھی 7800 میٹر کے قریب بلند بہت مشہور چوٹی ہے وہ۔ تو ہوشے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کی آن شان پہچان حسن جان آج ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن جان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید صاحب، السلام علیکم سر۔ حسن جان، زندگی کے رنگ کے ناظرین آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی سر، تو بڑی خوشی کی بات ہے سر، جو آپ یوٹیوب چینل پہ جو آپ نے مجھے دعوت دے کی، جو مجھے اتنا آج خوشی ہو رہا ہے، کوئی اتنا خوشی میں نے جو ننگا پربت کے ٹاپ پہ اور K2 کے ٹاپ پہ اتنا نہیں ہوا۔ اچھا حسن جان، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ چوٹیاں سر کرنے کا سلسلہ شروع کیا؟ سر میرا تو پہلا تو میں ایز اے جو لو پوٹر میں کام کرتا تھا، تو 1999 سے میں نے جو کلیمنگ کا جو تھوڑا سا سفر شروع کیا، تو 1999 میں نے جو غنڈورلا پہ جو رسی فکس ریسکیو ٹیم بنایا تھا، تو اللہ کا کرم ہے، تو اسی ریسکیو ٹیم کا میں بانی ہوں جاوید بھائی۔ تو اللہ کے کرم سے 2-3 سال میں نے مسلسل جو غنڈورلا ریسکیو ٹیم چلایا۔ میں نے جو خپلو کی سائڈ سے کیا ہے، بلترک کی سائڈ، دونوں سائڈ پہ جو ریسکیو ٹیم جو ریسی فکس لائن کیا ہوا تھا، وہ جو میں نے دونوں سائڈ پہ ہی کیا تھا۔ اچھا، آپ نے مطلب خپلو سائڈ اور بالتورو سائڈ، دونوں سائڈ سے گندگوڑو لا جو ہے ادھر آپ نے ریسکیو ٹیمز کی مطلب ساتھ چلے، اور وہ اچھا ناظرین اکرام میں بتا دوں، گندگوڑو لا ایک بہت مشکل پاس ہے، جو کہ 6000 میٹر تقریباً 20,000 فٹ سے بلند ہے، اور اس کو عبور کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اچھا حسن، آپ نے یہ گندگوڑو لا کر لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمیں بتائیے۔ اس کے بعد غنڈورلا کے بعد جو 3 سال میں مکمل 1999 2001 تک میں غنڈورو ریسکیو چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے 2002 میں جاپانی ہسودا اچورو سان کے ساتھ جو گیشبرم 2 کے لیے میں نے ٹرائی کیا تھا۔ میرا جو پہلا ماؤنٹینئر کا سفر تھا، تاکہ جو وہاں کیم 4 سے آگے موسم خرابی کی وجہ سے جو 2002 میں مجھے سمیٹ نہیں ہو سکا، بدقسمتی ہو گئی، تو میرا واپسی ہو گیا۔ اس کے بعد 2003 میں ونٹر میں نے جو براڈ پیک خوانیتو سرسبا کے ساتھ جو میں نے بہت مانا ہوا اسپینش کلمبر ہے، ابھی اس وقت ورلڈ میں تو سب سے زیادہ پیک کرنے والا بندہ وہی بندہ ہے، تو انہی کے ساتھ میں نے جو براڈ پیک پہ ونٹر میں ٹرائی کیا تھا، تو 7000 سے آگے جو میں ہمارا 2 دفعہ ہم نے ٹرائی کیا تھا 7000 تک، تو دونوں دفعہ پہ ہمارا پورا ہوا نے اپنا پورا میٹیریل اڑایا تھا، تو اس وقت بدقسمتی ہو کہ جو ہمارے لیے سبمٹ کر نہ سکا ونٹر میں۔ تو میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں تو پہلا ونٹر تھا وہی 2003 میں، اور 2003 میں سمر میں G2 اور G1 کے لیے اور خوانیتو کے ساتھ جو میں کلیمنگ کیا، تو اللہ کے کرم سے میرا پہلا جو اسی پہ
G2 और G1 को क्लेम करके सबमिट हो गया। अच्छा, तो 2003 में आपने गैशब्रम 1 और गैशब्रम 2 दोनों चोटियां 8000 मीटर से बुलंद वो एक ही साल में कर ली। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। जी 2003 समर में मेरा जो G2 और G1 हुआ था। अच्छा, आपने फिर उसके बाद नांगा पर्वत की तरफ सर किया, मतलब रुख किया, और आपने वो उसके नांगा पर्वत के बारे में हमें कुछ बताइए थोड़ा सा। 2004 में मैंने जो K2 पे जो एदूर पासबान और ख्वानी तो दोनों था। एदूर पासबान तो दुनिया का जो पूरा वर्ल्ड में तो पहला खातून है जो जिसने जो 8000 जो पहला जो समिट कंप्लीट किया है, वही एदूर पासबान है। तो उन्हीं के साथ मैंने जो 2004 में K2 के लिए ट्राई किया था, तो मुझे बदकिस्मती से जो सिर्फ 45 मीटर रह गया था। 500 कुछ मीटर से मेरा जो वापस हुआ था, मेरा जो हाथ का उस वक्त एक अंगुली का जो फ्रज बॉयट हुआ था, तो उसी की वजह से मैंने सोचा ताकि मेरे लिए तो बहुत रिस्क था, तो यार अल्लाह जिंदगी दिया तो फिर और एक टाइम पे मैं ट्राई करूंगा, ताकि इस मौके पे इतना जोर तो पहाड़ पे नहीं लगाना चाहिए है। तो मैंने उधर ही से वापस हुआ था, उसी सारों को समिट हो गया था। सिर्फ मुझे समिट नहीं हुआ था, 45 मीटर मुझे रह गया था, वापस हो गया। उस वक्त मेरा बदकिस्मती समिट नहीं हुआ K2। 2005 में मैंने जो एदूर पासबान के साथ जो नंगा पर्वत पे मैंने ट्राई किया, नंगा पर्वत, तो अल्लाह के करम से मुझे एदूर के साथ जो नंगा पर्वत मेरा समिट हो गया। अच्छा, आपने दुनिया में कातिल पहाड़ के नाम से जाने जाने वाले और एक इंतहाई मुश्किल माउंटेनियरिंग के हामिल पहाड़ नांगा पर्वत को सन 2005 में सर करके पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम इसकी चोटी पर नस्ब किया। जी 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 जी, अल्लाह के करम से मुझे वो मौका मिला जो हिलाल परचम ऊपर जो लहराने का। तो अल्लाह के करम से मुझे जो नंगा पर्वत हुआ 2005 में, और 2006 में मैंने सुलू पिक किया, ताकि जो ये एदूर पासबान का थोड़ा सा उस वक्त जहनी तवज़ुन ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जो 8000 के लिए ट्राई नहीं किया, तो वो जो 6000 के लिए उसने जो हमारा हुशे साइड पे एक पीक है सुलू पीक, तो मुझे सुलू पीक पे अल्लाह के करम से समिट हो गया। हसन जान, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को सलाम। अच्छा, उसके बाद फिर आप ब्रॉड पीक की तरफ चले। 2006 में मेरा जो सुलू पीक हुआ था जवाद भाई, तो 2007 में मैंने जो ब्रॉड पिक किया एदूर पासबान के साथ, फिर स्पेनिश टीम था, उसी सेम टीम के साथ जो वो लोग जो 5-6 साल लगातार पाकिस्तान मुकम्मल आ रहा था, तो वो भी बाहर का जो उनका जो टीवी एक चैनल था, उसका नाम अल्फीलो दे पॉसिबल एक चैनल था, उनका स्पॉन्सर था। तो उन पूरा 5 का 5 जो 8000 का जो पाकिस्तान का पीक के लिए उनका जो प्रोग्राम था, तो उन्हीं के लेम्बरों के साथ मेरा जो 5 का 5 4 पीक मेरा उन्हीं के साथ ही हुआ था। जो K2 मैंने 2014 में किया था वो अलग था, वो मुकम्मल उन्हीं के साथ ही हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपने 2007 में ब्रॉड पीक सर करके तो पाकिस्तान की 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने का एजाज हासिल कर लिया, जबरदस्त। अच्छा हाँ, 2006 में तो वो जाहिर आप K2 बिल्कुल ही नजदीक 50 मीटर से रह गया था, बिल्कुल ही। तो हालांकि, और ये भी आपकी साफ गोई है और आपकी रास्तबाजी है कि इतना ऊपर जाके 8611 मीटर अगर वो है और 8500 कुछ मीटर पे आप गए हुए थे, तो उसके बावजूद आप क्लेम नहीं कर रहे उसका समिट जो है। ये आपके अंदर की सच्चाई है जो ये कह रही है। अच्छा, 2014 में फिर आप एक ऑल पाकिस्तानी टीम लेके गए K2 पर, कुछ उसकी बारे में बताइए हमें, उस मुहिम की तफसील बताइए, क्या हुआ था। K2 मैंने जो 2014 में किया था ब्रदर, वो भी जो अपना ओन पाकिस्तानी एस्पिरेशन बना के किया था, ताकि मुझे स्पॉन्सर हुआ था ये जो इटालियन मोंक्लेर कंपनी ने किया था, जो 1954 में K2 समिट किया था, जो इटालियन फर्स्ट एक्सपीडिशन था, जिसने जो K2 की टॉप पर कदम रखा था। उसी एक्सपीडिशन को भी उनका जो मोंक्लेर वालों का स्पॉन्सर था, उन्हीं कंपनी ने जो K2 के लिए भी हमारा अपना टीम को स्पॉन्सर किया था, लेकिन टीम का नाम हमने रखा था पाकिस्तानी टीम। अच्छा, ये K2 जो गए थे, इनमें जरा कौन कौन और पाकिस्तानी शामिल थे, जरा उनके बारे में हमें बताइएगा। मैं तो क्लेमिंग लीडर जो टीम में लीड कर रहा था सर, तो उसमें तो अली रोजी था, सादिक सतपारा था, अच्छा दूसरा अली
حسن تھا، مہدی تھے مہدی تھے، مہدی تھے اور دوسرا مہدی بھائی ہو گیا، تیسرا یہ شمشال کا محمد تقی بھی تھے. محمد تقی بھی تھا. تقی تو ہمارا تو آرگنائز ہے، وہ جو بیس کیمپ پہ جو ہمارا کھانا پینا اور اس کا جو آرگنائز کر رہا تھا، لیکن کلیمنگ میں تو اس کا حصہ نہیں تھا. علی روزی بھی تھا، علی دولانی بھی تھا. اچھا، علی روزی تھے، علی دورانی تھے، محمد صادق تھے، ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ بھی ہماری قوم کے ہیرو ہیں، بہت بڑے جرری جوان ہیں یہ بھی سارے. جی حسن ستپارہ نے بھی کیا تھا سر. وہ دوسرا اپنا اور بھی کافی لوگ ہیں جو محمد مچلو کا ہے اور لیٹر حسین ہے. کافی لوگ نے کیا ہوا ہے جو ابھی تک. ہمارا بدقسمتی یہ ہے تو اس فیلڈ میں جتنے لوگ ہیں سارے جو بہترین قسم کا ان پڑھ لوگ ہیں، اسی کی وجہ سے اپنے نام بھی آگے دے نہیں سکتے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہو جاتا ہے جو آپ کا چینل کے تھرو میں یہ بات پورا ناظرین تک پہنچنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک تو میرا اردو صاف نہیں ہے، پہلی بار تو میں سب کو معذرت. حسن، اگر آپ کی اردو صاف نہیں ہے تو بالکل دل چھوٹا نہ کیجئے. آپ کی شخصیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، اور یہ قوم آپ کی سچائی، آپ کے اجلے پن کی موترف. اچھا، جب K2 پہ آپ گئے تھے تو کچھ ہمیں بتائیے کہ کیمپ 2، کیمپ 3 اور اس سے آگے باٹل نیک کو سنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے. کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی برادر، اللہ کے کرم سے رب کا کرم تھا ہمارا اوپر، تو پورا قوم کا دعا تھا. اسپیشلی جو جتنا اپنا گاؤں میں جو ہمارا ماں باپ پوری بستی قوم کا جو پورا مکمل پورا پاکستانی سب کا دعا تھا ہمارا ساتھ. تو ہمارا لیے اللہ کے کرم سے جتنا پیکس جو ہمارا جو ہوا ہے 8000 کا، تو سب سے مجھے اچھا نارملی جو جتنا سہولیت پہ جو ٹاپ ہوا ہے وہ جو K2 ہے جواد بھائی. تو اللہ کے کرم سے جو K2 پہ یہ اعزاز ہے ہمارا پاکستانیوں کے لیے، تو یہ تو مجھے پورا اپنا لائف میں یہ میرا فخر کا بھی بات ہے. تو مجھے اللہ کے کرم سے آج جو نیپالیوں نے اس سال جو K2 کیا ہوا تھا، وہی جو سارے کلمبر 7 سمیت اور مکما جی اس وقت جو پوری جو نیچے سے بیسی سے آگے ٹاپ تک رسی فکس کیا تھا پاکستانی ٹیم نے کیا تھا. جتنا جو روٹ ہی بنایا تھا ہم نے بنایا تھا. اچھا، کیمپ 4 کے بعد وہ باٹل نیک اور وہ سمٹ پش کرنی ہوتی ہے، تو وہ کس وقت آپ چلے اور کب آپ نے سمٹ کی، یہ اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. جی برادر، جو ہمارے لیے تو کیمپ 1 جو فکس کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور کیمپ 2 کے لیے بھی اللہ کے کرم سے مسئلہ نہیں ہوا. پورا ٹیم نے ساتھ جو کلیمنگ میں جو اپنا جو شیڈول ایک کلیمنگ کا جو قانون ہوتے ہیں، تو ہر ایک جو ایک سے ایک اچھا کلمبر تھا. اللہ کے کرم سے سب کلمبر بہت اچھے ٹکرے لوگ تھا، تو اسی میں کوئی ہمارے لیے مسئلہ مسائل پیدا نہیں ہو گیا. تو کیمپ 3 بنانے کے لیے تو تھوڑا سا ہمارے لیے ٹائم لگ گیا تھا. اس وقت تھوڑا سا جو وہاں جو آئس کا ایشو زیادہ ہوا تھا، تو اس میں تو تھوڑا سا ہمارے لیے تو مشکلات تو 8000 پہ تو مشکلات ہی مشکلات ہو جاتا ہے. یہ تو سب سے خطرناک کھیل ہے جواد بھائی، جو آپ کو پتہ ہے. زبردست. تو آپ نے دن کے 3 بجے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا اور آپ پاکستان کے وہ قابل فخر سپوت بن گئے. تو اللہ کے کرم سے بوتل نیک سے آگے 10 بجے رات کا 10 بجے ہم نکلا تھا. تو دوسرا جو ہمارا جو ٹاپ ہوا تھا تقریباً 3 بجے دن کا 3 بجے ہم جو وہاں ٹاپ پہ پہنچ کے وہاں اللہ کے کرم سے اپنا جو آزان دیا، اسلام کا جو ہمارا آزان ہوتا ہے، تو جس جگہ بلندی چونٹی پہ جب ہم پہنچ جاتا ہے جب بھی، تو ہم وہاں آزان دیتا ہے. اپنا جو آزان دیا، دوسرا اپنا ہلال پرچم سب نے جو وہاں لہرایا. اس کے بعد رات ہمارا واپسی، جب تک آپ جو ٹاپ جو کر سکتے ٹاپ آپ کا ہو جاتا ہے تو اسی میں زیادہ آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے واپسی پہ، تاکہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، تاکہ ایک تو اترائی میں آنا ایزی ہو جاتا ہے، دوسرا جو آپ کا روڈ اور روپ فکس مکمل ٹاپ سے کیمپ 4 تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تاکہ نیچے آنے وقت جو آپ نے جو رسی پکڑ کے سیدھا نیچے آنا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، تاکہ 24 گھنٹہ لگ جاتا ہے جو گرمیوں میں. تو سردیوں میں تو اس سے زیادہ لگتا ہے، تاکہ میں نے جو K2 سردیوں میں تو کلیم نہیں کیا ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں 24 گھنٹہ کم از کم لگ جاتا ہے. جس نے 8000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں سر کی تھی. یہ کون سی تاریخ کون سی تھی؟ یہ 25 جولائی کو ہوگا سر. اچھا، 25 جولائی 2014 کی تاریخ تھی، جس کو آپ رات کو چلے آپ کیمپ 4 سے
2:30 بجے اور آپ نے سمٹ کی اور اس کے بعد آپ نے واپس چلنا شروع کیا اور آپ رات 3 بجے پہنچے. 3 بجے آپ نے دن کے وہ سمٹ کی اور رات 3 بجے آپ دوبارہ کریں, تو آپ 24 گھنٹے متواتر مطلب آپ ماؤنٹینئرنگ کرتے رہے. کیا بات ہے, بہت زبردست, کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے آپ. اچھا, آپ غالباً 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں؟ نہیں سر, مجھے تو پہلے جو رجب شاہ بھائی نے جو کمپلیٹ کیا ہے اور علی حسن ستارہ بھائی کو جو 5 کے 5 ہوا ہے, اس کے بعد تو تیسرا نمبر پہ تو پاکستان میں میرا نمبر آ جاتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ 8000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں سر کر لیں, تو اس کے بعد کیا ہوا, کچھ ہمیں بتائیے گا. 2015 میں تو میں نے جو یہ ننگا پربت کا جو 2013 میں وہاں جو بڑا ایک ایشو ہوا تھا, آپ کو پتا ہے, وہاں جو ننگا پربت کیمپ پہ تو وہاں جو دہشت گردی ہو کی ہے, میرا جو حلازت بھائی بھی وہاں جو شہید ہو گیا تھا. اس کے بعد 2015 میں تو اسی جو ٹورزم کا یہاں جو آنا جانا کے لیے بہت کم ہو گیا, تو ہمارا یہاں کا جو خصوصاً اسکردو اور ہمارا بلتستان کا سب سے زیادہ جو کمانے والا ادارہ یہی جو ٹورزم کا ادارہ ہے, تو اس کا فائدہ تو پاکستان میں موچی سے لے کے آگے پی آئی اے تک اور بڑے بڑے ہوٹل تک اسی سے کما سکتا تھا. تو اسی میں نے سوچا ہے, تو ان پڑھ بنتا تھا لیکن ملک کے لیے میں نے یہ قربانی دینے کی ارادہ کیا, تاکہ جو ٹورزم کے بارے میں نے یہاں سے ایک امن وقت کیا 2015 میں. خپولو گنچے سے لے کے اپارا چوک تک 900 کلومیٹر 900 کچھ کلومیٹر تھا. اچھا, آپ خپلو سے لے کر اسلام آباد آپ پارا چوک تک 900 کلومیٹر پیدل چلے, کیا بات ہے, اور آگہی کے لیے چلے, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ حسن, آپ نے 8000 میٹر سے بلند تو تمام چوٹیاں سر کر لی, تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی, ابھی تو میرا تو ارادہ جو پاکستان میں تو اللہ کے کرم سے مجھے تو پوری کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو میرا اپنا ارادہ جو ایوریسٹ کے لیے میں نے جو اپنا ارادہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کا جو اسپانسر کی بس انتظار میں ہے. تو میرا اپنا کافی دوست باہر سے جو K2 کے لیے مجھے اسپانسر کیا تھا, اسی مون کلر والوں کو بتایا, تو بھی وہ لوگ کو مجھے امید ہے کرے گا نہیں, پتہ نہیں, اپنے جگہ پہ تو میں امید کرتا ہوں, لیکن وہ مجھے اکیلا جو ایوریسٹ کے لیے تو اسپانسر کرے گا. لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں تاکہ ہمارا اپنا کوئی پاکستان سے کوئی مجھے اسپانسر ہوا تو میں انشاءاللہ ایوریسٹ کے لیے اپنا جو نیت ہے, ابھی جو رخ میں سوچ ایوریسٹ کی طرف کیا ہوا ہے. جی ہاں. اچھا, آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا چاہتے ہیں اور آپ تاریخ کے وہ تیسرے پاکستانی بننا چاہتے ہیں نذیر صابر اور سمینہ بیگ کے بعد. ماؤنٹ ایوریسٹ ہمارا جو سمینہ بیگ, نذیر صابر, اس کے علاوہ ابھی تک حسن ستارہ, اور اگر مجھے نصیب ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں جو موقع ملا تو 5واں اور 4تھا تو اپنا میجر بھٹی صاحب ہے سر. نہیں, میں آپ کی تصحیح کر دوں تھوڑی سی, وہ میجر بھٹی نہیں تھے, وہ کرنل عبد الجبار بھٹی تھے, اور انہوں نے کوشش کی تھی, وہ سر نہیں ہوئی تھی ان سے, وہ میری ذاتی ملاقات ہوئی تھی ان سے, وہ سر نہیں ہو چکی تھی, ان کی آکسیجن بھی ختم ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے جان بچی تھی ان کی. تو آپ اگر یہ سر کر لیتے ہیں تو آپ تاریخ کے تیسرے پاکستانی ہی بنیں گے. اچھا حسن, یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اتنا زبردست کارنامہ سر انجام دیا, تو حکومتی سطح پہ آپ کو مطلب کیا آپ کی قدر افزائی ہوئی, کوئی کیش انعام ملا, کوئی پلاٹ ملا, کوئی زمین ملی, کوئی تمغہ برائے حسن کارکردگی, کوئی تمغہ امتیاز, کچھ اس طرح کی آپ کی قدر افزائی ہوئی کوئی؟ یہ تو بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تو مجھے سمجھ لو چھوٹا بہت مجھے ملا ہے. جو K2 پاکستان ایسپریشن بنا کے کیا تھا, اس وقت جو ٹاپ کر کے بعد جو جی بی گورنمنٹ نے 9 لاکھ روپیہ انعام رکھا تھا ہم جو 8-9 بندوں کے بیچ میں. دوسرا مجھے تو بڑی اعزاز اور عزت کی بات یہ ایک جو وجاہت ملک نام کا منسرا کا ایک لڑکا ہے, وجاہت ملک اور مریم چیمہ کے تھرو لاہور میں ایک بڑا پریس کانفرنس تھا. اس کا جو کس سنے میں تھا مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن انہی کی وجہ سے پنجاب حکومت نے 25,000 روپیہ مجھے وہاں سے انعامات دیا جاوید بھائی. جی ہاں.
تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے زبردست کارنامے سر انجام دینے کے بعد حکومتی سطح پر آپ کو صرف 9,25,000 کے کیش انعام ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا برادر. تو کوئی شاباش کہنے کے لیے بھی نہیں آیا, تو کوئی دینے والی بات تو دور کی بات ہے. کس قدر بے حسی کی بات ہے, کس قدر ناقدری ہے ہمارے ہیروز کی. ہم کرکٹ کے ہیروز پر کروڑوں لٹا دیتے ہیں, اور جو ہمارے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر کے ایک ملک کا نام روشن کرنے والے ہیں, ان کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے, ان کا کوئی کرنے. بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا حسن, آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سپانسرشپ چاہتے ہیں, تو اس چینل کی توسط سے ہم گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور حکومت پاکستان دونوں سے درخواست کریں گے کہ آپ کو وہ سپانسرشپ دیں تاکہ آپ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے سکیں. اور یہ تو ان کا حق ہے میرے خیال میں کہ وہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتے ہیں, پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر لہرانا چاہتے ہیں, تو کم از کم سپانسرشپ تو دینا. حسن, آپ خاطر جمع رکھیے, اگر حکومت نے آپ کی قدر افزائی نہیں کی ہے, اگر حکومت نے آپ کی عزت نہیں کی ہے, تو یہ قوم آپ کی عزت کرتی ہے. اس قوم کے دلوں میں آپ کے لیے بے انتہا قدر ہے, عزت ہے, منزلت ہے. آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ چمکدار روشن ستارہ ہیں, اور آپ کی چمک سے ہمیں وہ کرن ملتی ہے کہ جس کے ذریعے نوجوان جو ہیں اور دوسرے پاکستانی بہادر لوگ وہ چوٹیاں سر کرنے کا کچھ جذبہ جو ہے اس کو مہمیز کرنے کی کوئی جسارت کرتے ہیں. یہ قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. وعلیکم السلام. اسی جو قوم جو انشاءاللہ الرحمن مجھے جہری دل سے بھی قوم ہمارا قوم قدر کرے گا, اور میرا بھی جو کچھ چیز نہیں ملا ہے کہ میں بھی ہار منا کے نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ, یا ملے یا نہ ملے. جو یہ میرا فیل ہے, یہ مرنے دم تک میں انشاءاللہ وہی پرچم میں لہراتے رہوں گا انشاءاللہ. میرا جو جسم میں جان ہے اسی تک میں میرا جو ارادہ ہے وہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے. حسن, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین کرام, یہ تھے حسن جان جو کہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے باوجود ابھی تک حکومتی توجہ کے صرف منتظر ہی ہیں. ہم نے آپ کو پاکستان کا ایک روشن چہرہ, ایک روشن ستارہ روشناس کرایا. آپ سے بھی صدا ہے کہ ان کی قدر کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.